میں زخمی ہوں میں گھائل ہوں، انصاف کرو میں سائل ہوں، سائل بے زبان ہوں، مقبوضہ پاکستان۔ شہیدوں کی میں سرزمین، وہ ہجڑے میرے ہیں ہی نہیں، شہیدوں کی میں سرزمین، وہ ہجڑے میرے ہیں ہی نہیں، نہ ان کی میں پہچان ہوں، مقبوضہ پاکستان۔ عالیہ بجا چاچا کے لیے آؤ مل کر مجھے آزاد کرو، پھر شاد کرو آباد کرو، میں جنت کا سامان ہوں، مقبوضہ پاکستان۔ میری گود میں وہ بھی کھیلے ہیں، مجھے بتائیں اس کے بعد مجھ پر لاٹھی چارج کتنا کریں گے وہ؟ میری گود میں وہ بھی کھیلے ہیں دشمن کے بنے جو چیلے ہیں، میری گود میں وہ بھی کھیلے ہیں دشمن کے بنے جو چیلے ہیں، میں سب کا گلستان ہوں، مقبوضہ پاکستان۔ رحمت کے دن میں آیا، یہ دشمن کے لیے جو اس کو مٹانا چاہتا ہوں، رحمت کے دن میں آیا ہوں، میں رحم بھرا سرمایہ ہوں، دیکھو سمر رمضان ہوں، مقبوضہ پاکستان۔ ہیرے کہاں پر مدے، یہ کوئی جوہری تھا ہی نہیں جو ان کو تراش کے سامنے لے کے آئے۔ شاید وہ دور جو سختیوں میں آئے، وہ دور جو لوگوں کے اوپر بجلیاں کڑکائے، وہ وقت جو لوگوں کے لیے اذیت بن جائے، تو پھر یہ لوگ نکلتے ہیں اور اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں اور ان کے الفاظ لوگوں کو امر کر دیتے ہیں۔ سمر بھائی میرے ساتھ موجود ہیں، شاعر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے اتنے بڑے کارکن ہیں کہ یہ مجھے پورا یقین ہے یہ 2 سے 3 دن میں بک بھی ہو جائیں گے۔ بک سمجھتے ہیں آپ، یہ اٹھائے جائیں، کیونکہ جو شخص ظاہر ہے اپنے دل کی بات کرتے وقت ڈرے نہ، گھبرائے نہ، اور دیوانگی کے اور مستی میں آ کے وہ سب کچھ کہہ جائے جو کہنا اس دور میں موت کے علاوہ کچھ نہ ہو، اور وہ لوگ بک ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ اتنا شعلہ کہنے سے کام لیتے ہیں، ڈرتے بھی نہیں، خوف بھی نہیں آتا، رانا سناؤ مریم نواز مقتدر خلقے، پھر یہاں کی صورتحال، پھر پاکستان تحریک انصاف اس وقت مشکلات سے روزانہ لاچار ہو رہی ہے۔ سر سب سے پہلی جو چیز ہے، انسان میں بھی ہوں، درد مجھے بھی ہوتا ہے، اور یہاں پہ کھڑے تمام لوگوں سے زیادہ ان لوگوں کو میں جانتا ہوں، اس لیے کہ میرا ان سے واسطہ روز پڑھ چکا ہے، بار بار پڑھتا رہا۔ جب کوئی بندہ ایک کر کے واز دیتا ہے نا، کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ اور میں یہاں پر آ کر بولنے کی میری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں نے بچپن سے اس چیز سے نفرت کی ہے کہ میں کسی کا غلام نہ تھا، نہ ہوں، نہ غلامی میں اپنے بچے دینا چاہتا۔ ہم نے تو جیسی تیسی زندگی گزار لی، اب بچوں کو یہ نصیب، بچوں کے لیے ان کا آنے والا کل میں ایسا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی، ڈرتا میں ہوں، لیکن کس سے ڈروں؟ میں ان سے ڈروں یا اپنے پروردگار سے ڈروں؟ یہ کیا کریں گے، ان کی اوقات کیا ہے؟ یہ ماریں گے، درد بڑھے گا، تکلیف اذیت بڑھ جائے گی، میرا رب آزاد کر دے گا، جان نکال لے گا۔ لیکن اگر وہاں پکڑ ہو گئی کہ وہ اس نے پوچھا، میں تمہیں بولنا میں نے سکھایا، تمہیں ظرف دیا، تمہیں حقائق سے آگاہ کیا، تم نے اپنی زبان بند کیوں رکھی، تو کیا جواب دوں گا؟ اور اس نے پکڑ کر لی تو کون چھڑائے گا؟ وہاں تو موت بھی آزادی نہیں دلائی۔ اب مجھے آپ بتا دیں، میں ان سے ڈروں یا اپنے پروردگار سے ڈروں؟ میں آج تک نفرت کرتا ہوں کوفیوں سے۔ کیوں؟ جن کے میرا مرد بھی عورت کو مارتے، میرا حسین ان کے سامنے شہید ہو گیا، لیکن وہ کچھ نہ کر پائے، وہ کچھ نہ کر سکے، اپنے گھروں کو بچاتے رہے۔ عقیل بھی ٹھیک ہے، سارے شہید ہو گئے، میں اس کو مذہبی نہیں اس لیے شارٹ بات کر رہا ہوں، سارے شہید ہو گئے۔ مجھ سے کسی بندے نے ایک بار یہی سوال کیا، میں نے کہا میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، مارا جاؤں گا نا، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا، تمہاری طرح کوفیوں کی طرح روؤں گا نہیں، بات یہاں پہ کھڑے ہو کے مارے جائیں گے نا، ہم روئیں گے وہ جو بچیں گے، ہم روئیں گے تو نہیں نا، مارے جائیں گے نا۔ جب یہ ظلم کریں گے، میں اپنے رب سے صرف ایک ہی بات مانگتا ہوں، یا اللہ ان سے رحم نہ مانگوں، تم سے مانگوں۔ نعرہ تکبیر!
اب ہمت جواب دینے لگے گی، یہ بری ہڈیاں چٹکنے لگیں گی، تو پھر حوصلے قائم نہیں رہیں گے، پھر وہ بیان ہوگا جو ریکارڈ کروایا جائے گا۔ بھائی بات یہ ہے، چھوڑ دیں آپ، میں پہلے بھی اٹھایا جا چکا ہوں مشرف دور میں، اس وقت یہ ہماری پارٹی بہت چھوٹی ہوا کرتی تھی، ڈی ایس پی نے بہت بڑے ظلم ڈھائے مجھ پر، لیکن جب عدالت میں لے کر گئے تو میں نے وکیل اپنے کو بولنے نہیں دیا، حالانکہ خان صاحب نے میرے لیے اسپیشل وکیل کروایا تھا، میں نے اس کو بھی بولنے نہیں دیا، اور جب میں عدالت میں بولا تو جب وہ مجھے جیل لے کے جا رہا تھا نا، وہ جو اے ایس آئی مجھے کہتا ہے وہاں تو تم ایسے جیسے بالکل تمہیں بات ہی کرنی نہیں آتی، اور یہاں تم نے کیا کر دیا؟ میں نے کہا میں ایسے ہی کرتا ہوں، وہاں سناتا کس کو، یہاں سننے والا تھا، سامنے کھڑا تھا۔ آپ چھوڑ دیں، میری بات نہ کریں، مجھے یہ جو مرضی کہہ دیں گے، جب عدالت میں لائیں گے اگر ان کے ساتھ عدلیہ کو بھی ننگا نہ کر دیا تو کہنا چاہو تم نے کسی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ ننگا کس طرح، آپ میری بات نہیں سمجھے، جب بولوں گا، جب اپنے کپڑے اتار کر پھینکوں گا کہ دیکھو رحم نہیں مانگوں گا ان سے بھی، میں یہ تمہیں نہیں کہتا کہ مجھے چھوڑ دو، اور یہ بھی نہیں کہتا انصاف کرو، لیکن دیکھو اس کے لیے ہم بول رہے ہیں یہ ظلم کرتے ہیں، یہ بند کرو۔ اچھا یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ کے بولے جانے والے الفاظ، آپ کی شعلہ بیانی، یہ کسی انتشار کا باعث ہو؟ بھائی میری الحمدللہ شعلہ بیانی اگر انتشار کا باعث بنے گی تو میں اپنی گردن خود کاٹ لوں گا، کیوں کہ ہم نے اس وطن کو کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ آپ میں رہتے ہیں جہاں پر لوگوں کو دبا کر رکھا جاتا ہے، بھائی میں جہاں پر وڈیرا سسٹم ہے، جی بالکل، جہاں پر سردار سسٹم ہے، جہاں پر ڈیرے داری نظام ہے، جہاں پر ان پڑھ کو ان پڑھ رکھا جاتا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہونے دیا جاتا، جہاں پر بے شعور کو باشعور نہیں ہونے دیا جاتا، آپ کے الفاظ کو باشعور کر رہے ہیں، اویڈ کر رہے ہیں لوگوں کو۔ بھائی میں آپ ووٹ ہوں گے ان لوگوں کو؟ میں چیلیاں والا منڈی بھاولدین کا رہائشی ہوں، یہاں پہ کوئی بھی اگر شخص میرے ضلع کو، میرے گاؤں کو جانتا ہے تو وہ یہ بات جانتا ہے کہ جو باتیں آپ نے کہی ہیں وہ بالکل ایک ایک لائن اس کی سچ ہے، اور میں وہاں پیدا ہوا اور ایک ہی سوچ لے کر پیدا ہوا، گجرانیاں ماما کوئی الگ قسم دے بال نہیں جمتیاں، بچپن میں ہی تبدیلی کی سوچ تھی، بچپن سے ہی یہ ضرف تھا۔ اس شخص کا صرف ایک ہی کام ہے جو اس نے کیا، اندر سے خوف ختم کر دیا۔ پہلے ڈرا کرتے تھے، پہلے، اور کس چیز سے؟ ان کے ظلم سے نہیں، وہ میں نے آپ کو اشارے میں بتا دیا، بہت سہا ہے، ان کے ظلم سے نہیں، ڈرا کرتے تھے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ اس شخص نے وہ خوف ختم کر دیا۔ میں جب لیکن خان صاحب کے بچے تو باہر کے ملک میں بڑی عیاشی کی اور بڑی تمنا زندگی گزار رہے ہیں، آپ کا اسی سوال کو دوسرے اینگل سے آپ دیکھیں، آپ نے اس اینگل سے دیکھا، اور آپ اپنے بچوں کو میری بات، ہم کتھارسس کرتے ہیں۔ جی جی بالکل، آپ اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں، میں اپنے بچوں کے ساتھ روز کھیلتا ہوں، میری ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، اس شخص نے اپنی قوم کے لیے اپنے بچے قربان کر دیے۔ بھائی آپ مجھے بتائیں کہ بیویاں پہلی رات کو ان کے شوہر چھوڑ کے ان کو گئے ہیں، اور وہ میں بالکل ان کے درد کو بھی جانتا ہوں، میں ان کے درد کو بھی جانتا یہ ہوں، انوکھے میں اس کی انسان ہے، میں اس کی یہ کہ بچے دور ہیں۔ جی جی میں اس کی بہت سارے ایسے گھرانے موجود ہیں جن کی سپریشن ہو جاتی ہے اور ماں کے پاس بچے رہتے ہیں اور باپ ان کو ملنے سے آ رہی ہیں، اور باپ کے پاس بچے رہتے ہیں مائیں ملنے سے آ رہی ہیں۔ بالکل یہ تو کوئی جواز نہیں، بالکل یہ جواز ہے، لیکن ٹھیک ہے، آپ کی بات کا میں اس کا جواز بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک بندہ یو اے ای میں تھا، میں بھی یو اے ای میں تھا، 10 سال 12 سال اس نے وہاں گزارے، بڑا امپائر کھڑا کر لیا، پاکستان نہیں آیا، اس نے اپنے بچے تصویروں میں ہی جوان ہوتے دیکھے، اس کو ہم نے ضد کی کہ گھر جاؤ، وہ گھر نہیں آتا تھا خوف کے مارے کہ پتہ نہیں میں ان کا سامنا کیسے کر پاؤں گا۔ اس کے بیٹے نے کاروبار سنبھال لیا، وہ وہاں آ گیا، وہ جب گھر آیا گھر نہیں پہنچ سکا، اس کا کلیجہ پھٹ گیا، مر گیا۔ وہ بھی ویڈیو کال کرتا تھا، بچے پاس کھڑے ہوں، اور وہ کیا، اس نے آج تک وہ جانتا ہے کہ میرے بعد میرے بچے اس کو لے کر آگے بھی نہیں چل سکیں گے، یہ پاکستانی قوم ان کو یہاں پر کا شہری نہیں مانے گی، سب کچھ وہ جانتا ہے، اس کے باوجود کھڑا ہے تو کس کے لیے؟ مجھے اس سارے سوالوں کا آپ کا جواب بند ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ چار بتائیں، اشعار آپ نے سنانے ہیں، وہ جو آپ کی پسند کے ہوں، آپ کی ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر ٹھیک ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے ناظرین، اپنے بچوں کے بنا رہنا ناممکن سی بات ہوتی ہے،
मैंने तो थोड़ा सा इनको झटका सा एक दिया और इनके अंदर के जज्बात को उभारने की कोशिश की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ एक मुद्दत से अपने बच्चों से अलग हैं, जब तक सीने से न लगा लिया जाए, उनकी धड़कन को महसूस न कर लिया जाए, मांस के साथ मांस ना जुड़ जाए। आप यकीन जानिए बाप भी अधूरा रहता है और माँ भी अधूरी रहती है। ठीक क्या कहेंगे? जी आपने चंद इशार कहा जी बस तो चार पहले चार शुरू से- करता हूँ, फिर मैं एंड के वो जो जी, जी। लेक्चर है वो मैं जख्मी हूँ, मैं घायल हूँ, आहा इंसाफ करो मैं साइल हूँ, साइल बेजुबान हूँ, आहा मकबूजा पाकिस्तान। शहीदों की मैं सरजमी, वो हिजड़े मेरे हैं ही नहीं। है शहीदों की मैं सरजमी, वो हिजड़े मेरे हैं ही नहीं, न उनकी मैं पहचान हूँ, मकबूजा पाकिस्तान। तालियां बजा चाचा के लिए। आओ मिलकर मुझे आजाद करो, फिर शाद करो आबाद करो, मैं जन्नत का सामान हूँ, मकबूजा पाकिस्तान। मेरी गोद में वो भी खेले हैं, मुझे बताएं इसके बाद मुझ पर लाठी चार्ज कितना करेंगे वो। मेरी गोद में वो भी खेले हैं, दुश्मन के बने जो चेले हैं। है मेरी गोद में वो भी खेले हैं, दुश्मन के बने जो चेले हैं, मैं सबका गुलिस्तान हूँ, वाह मकबूजा पाकिस्तान। वाह रहमत के दिन में आया, ये दुश्मन के लिए जो इसको मिटाना चाहता है। रहमत के दिन में आया हूँ, मैं रहम भरा सरमाया हूँ, हाय हाय देखो समर रमजान हूँ, मकबूजा पाकिस्तान। रात को आज़ाद होने वाला हूँ। आज़ाद होकर